بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دو راستے الگ الگ ہیں۔ اپنے نفس کے بارے میں جو اچھا گمان اپنے نفس کے ساتھ رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی اچھا گمان نہیں رکھ سکتا۔ اپنے نفس کے بارے میں بدگمان رہیں۔ جو شخص اپنے نفس کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو وہ نفس سے راضی اور خوش ہوگا، اس کی اپنے نفس کے ساتھ دوستی ہوگی۔ اور جو شخص اپنے نفس سے راضی ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، اپنے نفس سے راضی ہوگا تو اس کو اپنے نفس کی حالت اچھی لگے گی، جس حالت میں بھی وہ ہے اس کو اچھی لگے گی، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے اندر کوئی محب اپنے محبوب کو جب دوست رکھتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، کبھی وہ محبت عشق کے درجے میں پہنچ جاتی ہے تو اس محبوب کی ساری برائیاں اس کے نظروں سے غائب ہو جاتی۔ کم سڑے چدچا سرا محبت کئی سو کے خوشی داغی محبوب اگر ٹھول بدئی پٹیش، اس میں اس کو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ یہ ٹھول کارون خوی۔ تو جو شخص اپنے نفس سے راضی ہوگا اس کو اپنے نفس کی حالت اور حیت، اس کی باتیں، اس کا کام، اس کے جذبات، اس میں اٹھنے والے ابھرنے والے ارادے، وہ سارے کے سارے اس کو اچھی لگے۔ اور جس کو اپنے نفس کی حالت اچھی لگے گی تو یہ غافل ہوگا، غفلت میں رہے، یہ کبھی بھی اپنی اصلاح کے لیے قدم نہیں اٹھائے، غافل ہوگا، ذاکر نہیں ہوگا۔ اس کو نہ آخرت یاد ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ یاد آئے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات اس کو یاد آئے گی، ہر چیز سے غافل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں خوبیوں کے اندر ہوں۔ اور جو شخص غافل ہوا تو وہ شہوات کے پیچھے پڑے گا، اس کو عفت نصیب نہیں ہوگی۔ شہوت عفت کی ضد ہے، یہ عفیف نہیں بنے گا، پاک دامن نہیں ہوگا، یہ گندوں میں غلاظتوں میں مبتلا ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو آدمی شہوت پرست ہوگا، شہوت کے پیچھے پڑے گا، تو یہ تمام برائی اور معصیتوں کی جڑ ہے۔ معصیت اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں، اور یہ اپنے سر جہنم کو مول لے گا، جنت سے بچ جائے۔ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم، ایک دوسرے کے نتائج ہیں۔ پہلی چیز میں نے عرض کی تھی، اپنے نفس سے حسن ظن نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن پاک اس سے بھری پڑی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ایک جگہ ارشاد ہے، کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو پاک مت کہو، میرا نفس پاکیزہ ہے، میں کام ٹھیک کر رہا ہوں، میرے ارادے اچھے ہیں۔ نفس کے اندر ابھرنے والے جذبات اور ارادے اس کے بارے میں کہتے ہیں اچھے، میں پاک، مجھ جیسا مسلمان کوئی اور نہیں، میرے ایمان کی طرح کسی اور کا ایمان نہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سلمہ کی بچی آئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا برہ۔ برہ برہ کے معنی ہے نیکوکار، وہ بچی، وہ عورت جو نیک، برائی کا مادہ اس میں نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نام کو بدل دو، اور یہ آیت کریمہ پیش کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو پاک مت کہو، وہ زیادہ جانتا ہے کہ تقویدار کون۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر اس کا کیا نام رکھے ہیں؟ ارشاد فرمایا زینب۔ یہی زینب صحابیہ ہے، پھر ابو سلمہ کی بیٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھولی پلی ہے، اس لیے کہ اس کی والدہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں نکاح ہوا تھا ابو سلمہ کے انتقال کے بعد، اور اس کی ماں ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اور اس کا ذکر مفسرین کرتے ہیں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی۔ پھر کسی شخص نے اپنی بچی کا نام رکھا تھا برہ، وہ اسی زینب کے پاس آئی۔ آپ نے جب نام پوچھا کیا نام رکھا ہے، انہوں نے کہا برہ نام رکھا ہے، تو آپ نے کہا کہ برہ نام مت رکھو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ اور انہوں نے فرمایا، پوچھا کہ پھر کیا نام رکھیں؟ یہ صحابیہ تھی، لوگ صحابیات اور صحابہ کے پاس جاتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام زینب رکھو، اپنا ہی نام بتایا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا تھا اسی طریقے سے انہوں نے کیا۔ آج کل ہمارے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو معمولی نام پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ملائکہ، ملائکہ، ملک بھی نہیں، ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملائکہ سارے فرشتے۔ بچی کا نام رکھتے ہیں ملائکہ، گویا کہ سارے فرشتے ایک طرف اور یہ ایک طرف۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت کی مخالفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، وہ بچی ہے، وہ تو نہیں جانتی، لیکن اس کے ماں باپ تو جانتے ہیں۔ کوئی یہودیوں کا نام رکھتا ہے، کوئی عیسائیوں کا نام رکھتا ہے، کوئی فلموں سے، ڈراموں سے، موبائل سے ہندوؤں کے نام پسند کرتا ہے، مسلمان اس کے پیچھے پڑے۔ اور اگر اپنے نام رکھتے ہیں تو نہ انبیاء کرام کے نام، نہ صحابہ کرام کے نام، نہ وہ اچھے نام عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ کے نام، بلکہ ہندو، یہودی وغیرہ کے نام رکھیں، اس لیے کہ یہ نام ہے نہیں۔ اور یہ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ سارے کے سارے نام موجود ہے پہلے سے۔ حالانکہ میرے پاس احادیث کی ایک سند ہے، میرے استاذ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی سند ہے، جو مسلسل بالمحمدین ہے، مسلسل بالمحمدین، یعنی شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کے شیخ کا نام بھی محمد ہے، ان کے شیخ کا نام بھی محمد ہے، ان کے شیخ کا نام بھی محمد ہے، اور یہ سلسلہ وہاں تک گیا ہے مؤلفین کتب تک، امام بخاری رحمہ اللہ۔ اتنا یہ نام کثرت سے لوگ رکھتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کا نام بھی محمد ہے، بیٹے کا نام بھی محمد ہے، باپ کا نام بھی احمد ہے، بیٹے کا نام بھی احمد ہے، ایک ہی گھر میں باپ بیٹے کا نام، محمد اکبر، محمد اصغر، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع۔ اور یہ صاحب آج کل ایسا کرتا ہے کہ پورے گاؤں میں نہیں، پورے ملک میں میرے بیٹے کا نام نہ ہو، میں ایسا نام رکھوں چاہے وہ ہندو کا نام کیوں نہ ہو۔ عرض کر رہا تھا کہ اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہیں، بدگمان، نفس کا دشمن بن جائیں، دشمنی رکھیں۔ دشمن کا مطلب یہ نہیں کہ پستول اپنے آپ کے اوپر رکھ کر اپنے آپ کو ختم کر دے۔ دشمن وہ ہوتا ہے جس کی بات نہیں مانی جاتی، جس کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ دشمن سڑتے ہوئی رہتا پریدار دو نہ، بالکل نہ سر نہ دا کرداسی کو نہ نہیں، تم زکے تو خزامات دوست نہیں، دشمن ہے۔
تو اپنے نفس کے بارے میں حسن ظن نہ رکھیں، سوئی ظن رکھیں، بدگمانی رکھیں۔ قرآن کریم کی مخالفت ہے فلا تزکوا انفسہم، جو اپنی سوچ کو جو نفس جی میں آئی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے، ارادے نفس کے اندر ابھرے، جذبات ابھرے، کسی کام کے بارے میں کرنا، کسی قول و فعل کے، اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شرعی امور جو مباح ہیں اس کے اندر بھی مشورے کا حکم دیا۔ جو کرنے کے کام ہے وہ تو شریعت کی کسوٹی کے اوپر آپ پرکھیں، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ بھی شریعت کی کسوٹی کے اوپر آپ پرکھیں، وہ دونوں صاف موجود ہے حدیث اور قرآن پاک کے اندر۔ جو بیچ والے کام ہے اس میں تذکرہ نہیں ہے، نہ کرنے کا نہ کرنے کا، اس میں آپ مشورہ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عمل کریں گے تو وہ اپنے نفس کے اوپر کریں، اور جیسے ہی نفس پر عمل کیا تو پھسل گئے، بس گڑھے کے اندر گر گئے۔ تو ہمیشہ اپنے نفس کے بارے میں سوئی ظن رکھیں، حسن ظن نہیں۔ جو شخص حسن ظن رکھے گا وہ اپنے رب سے راضی ہوگا، اور نفس سے راضی رہنا یہ بہت بڑی خطا ہے۔ نفس سے ناراض رہیں، نفس کے اندر باتیں آتی ہیں سوچیں، پوچھیں یہ ارادہ کیوں اٹھا، اس لیے کہ نفس شیطان کا پٹو ہے، اور شیطان جب اچھے کام کا عمل کرتا ہے اس میں بھی اپنا حصہ نکالتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے شیطان تمہاری نمازوں کے اندر بھی حصہ نکالتا ہے، تمہارے صدقات کے اندر بھی حصہ نکالتا ہے، تمہارے تقربات کے اندر بھی حصہ نکالتا ہے۔ وہ آپ سمجھیں گے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جو حسن ظن رکھے گا نفس سے راضی ہوگا، اور نفس سے راضی ہونا انتہائی خطرناک بات ہے۔ نفس سے ناراض رہیں، کبھی بھی نفس کے ساتھ دوستی نہ رکھیں۔ نفس سے راضی ہونا کیا ہے؟ جو شخص نفس سے راضی ہوگا تو اس کو نفس کی حالتیں، نفس کے احوال اچھی لگے گی۔ جو رائے میرے دل میں یہ بہت اچھی ہے، جو کام میں کر رہا ہوں یہ بہت اچھا ہے، جو حالت میرے نفس کی ہے یہ بہت اچھی ہے، جو بزرگی اور عزت مجھے حاصل ہے یہ بہت ہی اچھا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ جو خوبی میرے اندر پائی جاتی ہے یہ بہت ہی اچھی ہے، جب تک کسی اور نے نہ بتایا ہو، چاہے وہ قرآن پاک بتا دے اچھا ہے پھر اچھا ہے، احادیث بتا دے کہ یہ چیز اچھی ہے پھر اچھی ہے۔ آپ کا کوئی رہنما، آپ کا شیخ، آپ کا استاذ، کوئی ایسا شخص آپ کے گاؤں اور علاقے کے اندر اس کے سامنے آپ نے حالت پیش کی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے، آپ کے نفس نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی حالت یہ ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جہالت کے اندر اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے رب سے راضی ہوگا اس کو اپنی حالتیں اچھی لگے گی، اور جب اپنے نفس کی حالت اچھی لگے گی یہ شخص غافل ہوگا، یہ کبھی بھی اپنے اصلاح کی فکر نہیں کرے گا، اس پر میں قسم کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے نظر آئے کہ یہ چھت ٹھیک ہے تو اس کی اصلاح کی فکر میں کیسے کروں، یہ دیوار سیدھی ہے تو اس کو میں سیدھا نہیں کرتا، وہ ٹیڑھا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ دیوار سیدھی ہے، دیوار ٹیڑھی ہے، میں اس کو کبھی بھی سیدھا نہیں کروں گا۔ اور یہ بیماری نہیں ہے میرے جسم کے اندر، یہ صحت ہے، تندرستی ہے، میرے ہاتھ جو موٹے موٹے ہیں سوکھ گئے، کبھی بھی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، اس لیے میں اس کو صحت سمجھتا ہوں۔ جو شخص نفس سے راضی ہوگا اس کو نفس کی حالتیں اچھی لگے گی، اور جب نفس کی حالتیں اچھی لگے گی، نفس کا قول، نفس کا فعل، نفس میں ابھرنے والے جذبات جب اچھی لگے گی تو وہ ہمیشہ غافل ہوگا، یہ کبھی بھی متفکر نہیں ہوگا، متنبہ بیدار شخص نہیں ہوگا، آخرت کی فکریں اور سوچوں میں یہ نہیں لگے گا، یہ دنیا کے اندر خود ڈوبا ہوا ہے، بہت تیز ہے، سب سے آگے ہے ریس لگانے میں، مال کمانے میں، تمام چیزوں کے اندر، لیکن نفس کے بارے میں سب سے پیچھے ہوگا۔ جو نفس سے راضی وہ غافل ہوگا، اس لیے یہ اللہ اللہ کرے گا لیکن یہ ہوگا غافل، یہ نماز پڑھے گا لیکن یہ ہوگا غافل۔ اور جو شخص غافل ہوا وہ ذاکر نہیں ہے، اب نفس کے بارے میں سوچتا نہیں، نفس کی اصلاح کے بارے میں نہیں سوچتا، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، موت کے بارے میں نہیں سوچتا، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں نہیں سوچتا، یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہیں، غافل ہے یہ۔
ऐसे ही दुनिया के अंदर अंधेरों में वक्त गुजारता है कि बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है, शुत्र बेमोहर की तरह जहां चला गया। रिश्वत लेता है, कोई इस्लाह की कोई परवाह ही नहीं होगी, इसलिए कि नफ्स की सारी हालतें अच्छी लगती हैं, और रिश्वत को ये मजदूरी और मेहनत और इनाम और जायजा तस्वर करेगा, इसलिए कि नफ्स की हालत अच्छी लगती है। सूद इसको अच्छा लगेगा, उसके जवाज के और जायज बनाने की कोशिश करेगा, बैंकिंग के निजाम को ठीक बताएगा, कोई गुनाह उसको नहीं समझेगा, इसलिए कि ये गाफिल है, अपने नफ्स से इसने दोस्ती बरती है। नफ्स इसको कहता है कि ये ठीक है, ये कहता है ठीक है। और नफ्स तो ऐसी चीज है जो हमेशा आराम का, राहत का, बुराइयों का खूगर है। नफ्स को गुनाह पसंद आते हैं, नेकियां नहीं। ये नफ्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं ऐसा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, 13वां पारा शुरू होता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। और ये कौल भी किसी और का अल्लाह पाक ने हिकायत नहीं किया, पैगंबर का है, पैगंबर का कौल है। कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में, जिसके तक़वा, जिसकी लिल्लाहियत, जिसकी तवर्रु की गवाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हदीस मुबारक में है, बुखारी शरीफ में है, तमाम किताबों के अंदर है, अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ इब्न याकूब इब्न इसहाक इब्न इब्राहीम। करीम और शरीफ आदमी, शरीफ का बेटा, शरीफ का पोता, शरीफ का पड़पोता, ये कौन है? यूसुफ है। जो याकूब का बेटा है, वो इसहाक का बेटा है, वो इब्राहिम का बेटा है। इस करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम के बारे में जो अल्लाह के रसूल ने गवाही दी, उसका कौल कुरान पाक में अल्लाह पाक ने नकल किया है। और कुरान ने नकल किया है, अपने कलाम में जगह दी है माओ शुमा के लिए, मेरे लिए, तेरे लिए। कि देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स का तज़किया नहीं करता, मैं नफ्स के साथ अच्छा गुमान नहीं रखता, मैं अपने नफ्स को दोस्त नहीं रखता, मैं अपने नफ्स से राजी नहीं हूँ, मैं अपने नफ्स के हालत को अच्छा नहीं बताता। इसके सारे माने मुझे। वमा उबर्रिउ नफ्सी, क्यों? इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, क्योंकि मेरा नफ्स वो बुराइयों का अमर देता है। हाँ, कुरान करीम में दो और जगहों के अंदर भी नफ्स का जिक्र आता है, इसलिए कि नफ्स के मुख्तलिफ हालात हैं, इसी वजह से नफ्स के अक़साम भी अलग है। नफ्स पहले पहल अम्मारा होता है, फिर लव्वामा बन जाता है, फिर मुतमइन्ना बन जाता है। अम्मारा जब बुराइयों का अमर देता है, नफ्स की अपनी असल तबीयत है, बस इसकी असल हकीकत है। जिस तरीके से आग की असल हकीकत क्या है? वो हरारत है, जलाएगी। पानी की असल हकीकत बुरूदत है, ठंडापन। इसके गर्मी आएगी तो किसी और वजह से आएगी, थोड़ी देर के लिए रखने के बाद फिर ठंडा हो जाए। तो नफ्स की असल हकीकत अम्मारतुम बिस्सू है। फिर कभी नफ्स लव्वामा बन जाता है, थोड़ा सा अच्छा बन के, जब आदमी अच्छाई करता है फिर लव्वामा। और लव्वामा उसको कहते हैं कि बुराई करने के बाद फिर ये नफ्स तुझे मलामत करता है, तूने बुरा किया, ये बुरा किया, अच्छा नहीं किया, गुनाह किया। फिर एक वक्त ऐसा आता है, नफ्स की मुखालफत करते 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 ये नफ्स ये पिछड़ जाता है, मैदान में गिरता है, आप उसके ऊपर सवार हो गए। अब नफ्स का हुक्म आप पर नहीं चलेगा, आपका हुक्म नफ्स के ऊपर चलेगा। उसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, नफ्स लव्वामा का जिक्र। औ नफ्स मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ये नफ्स मुतमइन्ना। लेकिन नफ्स मुतमइन्ना बनने के बाद सारे अकाबिरीन हमारे कहते हैं कि बिल्कुल अपने नफ्स से तवज्जो मत हटाओ। हटाओगे तो फिर नफ्स सर उभारेगा, फिर मुतमइन्ना से अम्मारा बन सकता है। ये नहीं कि फिर हमेशा के लिए अब ज़ेर हो गया। बस वो वक्त देखता है, मौका देखता है, ताक में बैठा है, जब भी आप गाफिल हो गए फिर आपके ऊपर सवार हो जाएगा। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि नफ्स फिर आखिर में जाकर शहवत परस बनता है इंसान। फिर नफ्स के अंदर जो भी इरादे उठते हैं वो उसको अच्छे लगते हैं। फिर नफ्स कहता है ये रिश्वत लो, ये भागता है उसकी तरफ लेता है। ये सूद लो, ये भागता है सूद की तरफ। ये जना करो, ये भागता है जना की तरफ।
اس خاتون کو دیکھو، یہ قصد اور ارادے سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا ہے، پھر آنکھیں نکالتا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کو برا بھی نہیں مانتا، پھر کہتے ہیں دوبارہ دیکھنے کا شوقین ہے، کس وقت وہ آئے گی تاکہ میں دوبارہ دیکھ سکوں۔ یہ انسان شہوت پرست بنتا ہے، اس کی عفت ختم ہو جاتی ہے، اور اچھا انسان اللہ کے ہاں وہ ہے جو عفیف ہو۔ عفت اور شہوت جو متضادین ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ شہوت ہوگی عفت نہیں ہوگی، عفت ہوگی شہوت نہیں ہوگی، اور شہوت کا لفظ صرف اور صرف زنا اور اس کے دوائی اور محرکات میں استعمال نہیں ہوتا، یہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو۔ کپڑوں کے اندر شہوت پرست آدمی حرام کپڑے، حرام لباس، حرام کے کمائی کے حاصل کیے ہوئے عورتوں جیسا لباس، کافروں جیسا لباس وہ پہنتا ہے، شہوت پرست ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں ایسا لباس، چاہے وہ یہودیوں کا لباس ہے، عیسائیوں کا لباس ہے۔ کھانے میں شہوت پرست آدمی وہ ہر قسم کا کھانا دیکھتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، کسی چیز سے منہ نہیں موڑتا، جس طریقے سے کمایا ہوا مال ہو سے کھاتا ہے۔ اور وہ کراچی کے اندر اگر ہو تو وہاں جاتا ہے، پیسے دیے ہیں، فضول خرچی اور تبذیر میں مبتلا ہوتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ شہوت پرست ہے، عفت ہے نہیں۔ عفیف آدمی سود سے بھی بچتا ہے، رشوت سے بھی بچتا ہے، مکروہات سے بھی بچتا ہے، مشتبہ سے بھی بچتا ہے، لیکن یہ اس میں لگا ہوا ہے کسی طریقے سے کہیں سے کھانا ملے، چاہے وہ حرام کا کیوں نہ ہو، لیکن نفس کو اچھا لگے، لذیذ لگے، فلاں جگہ کے کباب، فلاں جگہ کے تکھے، فلاں جگہ کے یہ چیز اور یہ چیز، یہ ساری کی ساری۔ تو شہوت صرف اور صرف زنا اور دوائی محرکات زنا میں نہیں ہوتی۔ شہوت مال کے جمع کرنے میں، کسی شخص کو یہ شہوت ہے کہ مال کیسے ہڑپ کر لوں، ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا مالدار میں بن جاؤں۔ بہت لوگ ایسے ہیں، اس گاؤں کے اندر مالدار میں بن جاؤں، ان محلے کے اندر سب سے مالدار میں بن جاؤں، مجھ سے زیادہ مال کسی اور کے پاس نہ ہو۔ یہ شہوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں جب مشرکین آتے تھے تو وہ اسی چیز کو دیتے۔ شہوت پرست بیٹوں کے اندر، میرے پاس بیٹے ہیں، تیرے پاس بیٹے نہیں ہے، جتہ نہیں ہے، میرے پاس جماعت ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا، ویسے تکلیف پہنچاتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نماز پڑھنے سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت طریقے سے جھڑکا، ہٹ جاؤ میرے سامنے، میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کے بارے میں تم مجھے منع کرتے۔ تو ابو جہل نے جب یہ سنی سخت بات تو اس نے کہا کہ تجھے پتا ہے مکہ کے اندر سب سے بڑا جتھا میرا ہے، یہ شہوت پرست آدمی، یہ شہوت اشتہا، نفس چاہتا ہے کہ میری جماعت زیادہ ہو۔ مکے کے اندر مجھ سے بڑا جماعت والا، جتھے والا آدمی نہیں ہے، تو نے مجھے جھڑکا، میں جماعت کو تیرے مقابلے میں لاؤں گا۔ اللہ پاک نے وحی نازل کی کہ اگر یہ شخص اپنی جماعت کو لے کر آئے، سندع الزبانیہ، ہم زبانیہ فرشتوں کو لے آئیں گے، اس کے پکڑ کر جہنم کے اندر گھسیٹ دیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ جب ابو جہل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو فوراً ڈر کے پیچھے ہٹ۔ تو شہوت صرف اور صرف وہ زنا اور محرکات زنا میں نہیں، اس میں بھی شہوت، کھانے میں بھی شہوت، لباس اور پوشاک میں بھی شہوت۔ شہوت جی نفس کی چاہت کو کہتے ہیں، میرا نفس چاہتا ہے۔ اچھی جگہ بیٹھنے کی بھی شہوت، اپنی بولی دوسروں پر منوانے کی بھی شہوت، اشتہا جی میں آتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ مادہ پیدا ہو گیا وہ اللہ کی نہیں سنتا، پھر پیغمبر کی نہیں سنتا، وہ کہتا ہے میرے جی جو تقاضا کرتا ہے وہ تقاضے پوری کرتا ہوں، یہ خوراک ہے نفس کی۔ وہ کہتا ہے یہ چیز کھلاؤ، یہ چیز پہنو، اس جگہ میں بیٹھو، اس طریقے سے بات کرو، اپنی بات دوسروں سے منواؤ۔ تیرے مقابلے کے اندر اس شخص کی بات اور آواز کیسے اٹھ گئی اوپر؟ وہ پھر معصیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جب اللہ جل شانہ کی نافرمانی پہ اترتا ہے تو معصیت، اللہ پاک کی نافرمانی، یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ گناہوں کے سیئات درجات ہیں، ذنوب بھی گناہ ہیں اور سیئات بھی گناہ ہے اور خطایا بھی گناہ ہے اور معاصی بھی گناہ ہے، اور سب سے بڑے گناہ معاصی، جس کو کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی۔
अल्लाह ने हुक्म कुछ दिया है, ये करता कुछ है, उसके खिलाफ करता है, मासियात में मुब्तला होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम जब एक मर्तबा ईमान कबूल करते थे तो फिर सहाबा की हालत ये होती। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी ज़माने जाहिलियत में बड़ी हैसियत थी, अमर इब्न आस की बड़ी हैसियत थी, और ऐसे लोग थे ये कि कोई बातों में उनको ज़ेर नहीं कर सकता था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो नफ्स की चाहत ऐसी ख़त्म हुई कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जंग के अंदर से पसालार हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत है और हज़रत सिद्दीक अकबर का इंतकाल हुआ मदीना मुनव्वरा में, और जंग जारी है शाम में रूमियों के साथ। तो हज़रत सिद्दीक अकबर के बाद फौरन जो खलीफा बने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बने, और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम लोगों के अंदर, इनके अंदर वो सलाहियतें देखी थी कि ये खलीफा बनने के लायक ये है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सारे सहाबा, लेकिन बाज़ की खुसूसियत। अबू बकर और उमर को शेखैन कहते हैं, एक दाएं तरफ होते थे एक बाएं तरफ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका हाथ भी पकड़ा है, इनका हाथ भी पकड़ा है। अबू बकर दाएं तरफ हैं, उमर बाएं तरफ है, रास्ते चलते में कुएं के मुंडेर पर बैठे हैं, अबू बकर दाएं तरफ बैठे हैं, उमर बाएं तरफ बैठे हैं, उठ रहे हैं, कंधों के ऊपर हाथ रखा है, अबू बकर के कंधे पर दायां हाथ रखा है, उमर के कंधे पर बायां हाथ रखा है, और फरमाया हाज़ान वज़ीराया दुनिया वल आखिरा, ये दोनों मेरे दुनिया और आखिरत के अंदर वजीर हैं। और वजीर कहते हैं मुमिद और मुआविन को, जो किसी निज़ाम चलाने में आपकी मदद करे। और वहाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इसी तरह हम क़यामत के दिन उठेंगे, कब्र से उठेंगे तो इसी तरह उठेंगे। और दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही रोज़े अक़दस में मदफून हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन खलीफा बने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब खिलाफत संभाली, बड़े ज़ीरक और दूरबीन थे, बहुत दूर तक देखने वाले थे। वहाँ शाम के अंदर रूमियों के साथ लड़ाई जारी है, यहाँ से ख़त लिखा, हज़रत खालिद बिन वलीद से पसालार थे, कमान उनके हाथ में था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन लिखा, ख़त के अंदर ख़त हज़रत खालिद बिन वलीद को पहुँचा। खालिद बिन वलीद जंग जारी है एक तरफ हो गए, उस ख़त को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से, अमीरुल मोमिनीन की तरफ से, और पहली खबर थी कि खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, सिद्दीक़ अकबर का, और ज़िम्मेदारी अब मुझे सौंपी गई है, और मैंने आपको सिपहसालारी से माज़ूल किया है, और अबू उबैदा इब्न जर्राह जो आपका मामूर है उसको मैंने अमीर बनाया है। जैसे ही ये पढ़ा, बस यही कुछ था सारा मजमून। अबू उबैदा इब्न जर्राह के पास गए, ख़त छुपाया दूसरे लोगों से, उनके पास गए और उनको कान में कहा ये बातें, और ख़त दिया। तो ये ख़त है, सिद्दीक़ अकबर खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उमर फ़ारूक खलीफा बना है, अमीरुल मोमिनीन, ये उनका ख़त है, और आप अब अमीर हैं, मैं मामूर। आपकी इमारत में जिस तरीके से आप हुक्म देंगे मैं करूँगा, किसी और को बदलाया नहीं, ताकि जंग के दौरान अफरा तफरी न फैले। इस तरीके से होता है जब जंग जारी होता है और किसी हुक्मरान का इंतकाल होता है तो फिर जो है वो अफरा तफरी होती है, बहुत कुछ हो जाता है। इतने होशियार थे। ये नफ्स कुशी है, नफ्स की खिलाफ वर्जी है, और नफ्स से दोस्ती नहीं दुश्मनी ली है। नफ्स तो ये चाहता है हाँ इस दौरान मुझे माजूल किया, या ये वक्त नहीं है, बाद में देखा जाएगा, नहीं, एक लम्हा भी आगे नहीं चलते नफ्स के साथ। बस उस वक्त जो है वो अपना काम सारा, इज्जत भी जा रही है, दुनिया भी जा रही है, लेकिन उन लोगों को दुनिया भी इज्जत की परवाह किया, वो तो सब अल्लाह के रसूल के मानने वाले थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि
حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان، تو میں اپنے بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو برا معاملہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ یہ سوچے کہ اللہ تو میرا دشمن ہے، مجھے مال نہیں دیتا، میرے اولاد کو لیتا ہے، اور ظاہر ہے مجھے جہنم کے اندر بھی ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ معاملہ بھی اسی طرح فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ شخص بدگمان ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور شیطان کے بارے میں بدگمان رہنا چاہیے، اپنے نفس کے بارے میں بدگمان رہنا چاہیے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ آپ اپنی صحبت کے لیے اس شخص کا انتخاب کریں جو اپنے نفس سے ناراض ہے، نفس سے راضی نہیں، چاہے وہ جاہل ہے، اور اس شخص کے پاس نہ بیٹھیں جو اپنے نفس سے راضی ہے، چاہے وہ عالم ہے۔ اس کا سارا علم ایک طرف، لیکن وہ نفس سے راضی ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں لیتا۔ اس کی ساری جہالت ایک طرف، لیکن اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اپنے نفس سے ناراض ہے، تو انشاءاللہ یہ علم اس کو کامیاب یہ ہمکنار کر دے گا۔ اس کے پاس آپ بیٹھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ نفس راضی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اپنے گاؤں میں، محلے میں، گھر میں معاملات حلال ہیں یا حرام، گھر کی حالت، اس کی بیٹیوں بچیوں کی حالت، اس کے بیٹوں کی حالت، وہ اپنے اولاد کے بارے میں آخرت کا سوچتا ہے، دنیا کا سوچتا ہے، اس کی گھر کے اندر اس کی بچیاں کیسے وقت گزار رہی ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ سود اور رشوت اور کاروبار معاملات ناجائز تو نہیں کر رہا، اس کا تعلق کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ گھر کے اندر آج کل کی جو چیزیں ہیں گند، وہ سارے کے سارے وہ استعمال کرتا ہے یا اس سے کنارہ کش۔ اس کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا قول، اس کی باتیں، مال، کاروبار، دنیا، کمانا، ان چیزوں کے بارے میں، چاہے وہ عالم ہے، یہ شخص اپنے نفس سے راضی اور خوش ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو ضرر پہنچے گا، چاہے وہ عالم کیوں نہیں۔ مسئلہ اگر آپ کو بتا دیا ابھی، لیکن نفس سے راضی ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ جاہل کہ جو اپنے نفس سے ناراض ہے، اس کو انجام تھوڑی دیر بعد یا ابھی یا کچھ وقفے کے بعد اس کو اس کا یہ علم اور یہ جو ناراضگی اور دشمنی اس کی نفس سے ہے، اس کو فائدہ پہنچائے گی، اور جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب کرے۔